السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کر آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ یہ کہانی ایک قدیم اور پراسرار چیز کی ہے جسے لوگ خون کی کرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتی ہے، جہاں ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام عرفان ہے، جو پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ عرفان کو انوکھی چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گاؤں کے قریبی میلے میں جاتا اور پرانی چیزیں خرید کر انہیں مہنگے داموں بیچتا تھا۔ ایک دن عرفان کو ایک پراسرار بزرگ ملے جنہوں نے اسے ایک خوبصورت لکڑی کی کرسی دکھائی۔ کرسی کے نقش و نگار بے حد شاندار تھے اور وہ کسی پرانے شاہی محل کی لگتی تھی۔ بزرگ نے کہا، یہ کرسی تمہارے لیے خوش قسمتی لے کر آئے گی، لیکن یاد رکھنا یہ ایک عام کرسی نہیں ہے۔ عرفان نے یہ بات ہنسی میں ٹال دی اور کرسی کو فوراً خرید لیا۔ لیکن بزرگ کے جاتے ہی عرفان نے ایک عجیب سی سرگوشی سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، یہ کرسی تمہارے لیے نہیں ہے۔ عرفان نے کرسی اپنے گھر لے جا کر دالان میں رکھ دی۔ وہ اس کرسی کو بہت پسند کرتا تھا اور اکثر اس پر بیٹھ کر آرام کرتا۔ لیکن پہلے ہی رات عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ عرفان کو لگا جیسے کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح عرفان کا ایک دوست ریاض اس کے گھر پر آیا۔ اس نے کرسی کو دیکھا اور فوراً اس پر بیٹھ گیا۔ ریاض نے مذاق کرتے ہوئے کہا، یار یہ کرسی تو بچن کی لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کرسی سے اٹھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ اسی رات ریاض کی موت ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے دل کا دورہ پڑا، لیکن عرفان کو یقین تھا یہ کرسی ہو نہ ہو، اس کرسی کا ہی اثر ہے۔ ریاض کی موت کے بعد عرفان نے کرسی کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن کرسی کسی نہ کسی طرح دوبارہ دالان میں آ جاتی۔ جو بھی اس پر بیٹھتا بیمار پڑ جاتا اور چند دنوں کے اندر کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو جاتا۔ عرفان کے گاؤں میں لوگ خوفزدہ ہو گئے اور اس کے گھر آنے سے کترانے لگے۔ عرفان نے کرسی کو جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن لکڑی نہ جلی۔ اس نے کرسی کو دریا میں پھینک دیا، لیکن چند دنوں بعد وہ دوبارہ اس کے گھر کے دالان میں موجود تھی۔ عرفان نے کرسی کے بارے میں مزید جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بزرگ کو ڈھونڈنے نکلا جس سے اس نے کرسی خریدی تھی۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد وہ بزرگ اسے ایک پرانے گاؤں کے کونے میں ملے۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ یہ کرسی تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ کرسی ایک بدرو کڈمین ہے جو اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جو بھی اس کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اس روح کا شکار بن جاتا ہے۔ عرفان نے پوچھا، یہ روح کون ہے؟ بزرگ نے ایک پرانی کہانی سنائی۔ یہ کرسی ایک شاہی محل کی ہے جہاں ایک ملکہ کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی روح اس کرسی میں قید ہو گئی اور اب وہ ہر کسی سے انتقام لے رہی ہے۔ عرفان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کرسی کے راز کو ختم کرے گا۔ وہ ایک مولوی کے پاس گیا اور اسے سکون دینا ہوگا، لیکن یاد رکھو وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ مولوی نے ایک رات کے وقت کرسی پر عمل شروع کیا۔ جیسے ہی عمل شروع ہوا، پورے گاؤں میں سرد ہوا چلنے لگی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور دیواروں پر خون کے نشانات ظاہر ہونے لگے۔
اچانک کرسی سے ایک عورت کی چیخ کی آواز آئی، مجھے سکون نہیں چاہیے، مجھے صرف انتقام چاہیے۔ عرفان نے ہمت کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ روح نے کرسی سے نکل کر عرفان کے سامنے اپنی جھلک دکھائی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر غصہ اور درد تھا۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اس کے لمبے بالوں سے۔ اس نے کہا، میری موت کا بدلہ لو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ عرفان نے پوچھا، تمہیں کس سے بدلہ لینا ہے؟ روح نے ایک پرانی کتاب کی طرف اشارہ کیا جو کرسی کے نیچے رکھی تھی۔ کتاب میں اس کے قاتلوں کے نام لکھے تھے۔ عرفان نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا۔ عرفان نے روح کے کہنے کے مطابق کام کیا، لیکن اس عمل میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ گاؤں والوں کی نظروں میں مشکوک بن گیا اور لوگ اسے قاتل سمجھنے لگے۔ آخر کار عرفان نے ایک رات کرسی کو جلانے کی کوشش کی۔ اس بار مولوی کے عمل کی بدولت کرسی جل گئی، لیکن عرفان بھی اس کے ساتھ زندہ نہ بچ سکا۔ عرفان کی قربانی نے گاؤں کو ایک خوفناک لعنت سے بچا لیا، لیکن خون کی کرسی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گئی۔ لوگ آج بھی اس کرسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ بدروح واقعی ختم ہوئی ہے یا کہیں اور جا بسی ہے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔